سر آپ کی ڈیفینیشن اگر میں لینے جاؤں تو آپ ہیں کیا؟ وردی والے، ایک ایماندار پولیس افسر، یا ایک سیاسی جماعت کا جیالہ؟ یہ عارفین صاحب نہ تو غنڈے ہیں، نہ ہمارے پہ کوئی غنڈوں کا چارج ہے، ہم ایک پولیس افسر ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو سیدھے سیدھے پولیس والے ہیں۔ آپ سیدھے سیدھے پولیس والے ہیں، یہ ایک عام آدمی کو ہضم نہیں ہوگا سر۔ سر آپ کے ہاں سیدھا پولیس والے ہونے اس سیدھے پولیس والے نے جتنے ٹیڑھے ٹیڑھے کام کیے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، آپ دیکھیں، آپ نے جتنی بھی ڈیفینیشن دی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اچھا کام کرنے کا اگر یہ مقصد ہے کہ وہ غنڈہ ہو جاتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو جاتا ہے، تو ہم نے تو اوور آل جتنے بھی کبھی ذات برادری کی بات ہی نہیں کی ہے، اوور آل ملزمان کو پکڑا ہے۔ اچھا، ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، کل تک 100 روپے میں رشوت لینے والا ایک معمولی ASI آج اتنا انفلوئنشل، اتنا با اثر SSP بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کے انڈر ورلڈ کنیکشنز کا اثر ہے، یا آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آخری قابل افسر ہیں جسے اتنی جلدی جلدی پروموشن مل رہی ہے؟ چکر کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ تو یہ بھی آپ کا کہنا غلط ہے کہ 100 روپے لینے والے ASI 150 ہوگا سر، 200؟ نہ 150 ہم نے لیا، نہ 100 لیا، نہ ہمارے پہ ایسا کوئی چارج ہے، اور یہ اپنی محنت سے، رات دن کی محنت سے، لگن سے۔ اچھا، ویسے پولیس والوں کو دیکھا ہے رات میں زیادہ محنت کرتے ہیں، مطلب رات میں زیادہ آسانی شکار گھیر لیتے ہیں؟ نہیں، شکار سے کیا مراد ہے؟ ہم تو جو بھی جرائم پیشہ ہے اس کو رات کو پکڑیں، دن کو اس کی انفارمیشن ہو اس کو دن کو پکڑتے ہیں، رات کی انفارمیشن رات۔ اور یہ بڑے بڑے دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا، نامی گرامی دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا، اس وجہ سے پروموشن بھی ملے، اور مجھے ہی نہیں ملے، باقی جن لوگوں نے کیا ان کو بھی ملے۔ اس وقت کراچی پولیس میں لٹرلی آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر کوئی آپ کے گن گاتا پھر رہا ہے، چاہے آپ پازیٹیو سینس میں کہیں چاہے آپ نیگیٹو سینس میں کہیں۔ لیکن کچھ اور بھی تو کبھی افسران تھے جن کے نام کا کبھی توتی بولا کرتا تھا، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ چودھری اسلم کا کیا حشر ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ نہیں، حشر کیا ہوگا؟ حشر تو وہی ہے جو اللہ پاک کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بالکل ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹیوں میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہی ڈیوٹی ہے نا، جیسے ابھی ہم اینٹی ایکسٹریمزم سیل میں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں، اگر یہ پکڑنا جرم ہے یا اس سے کوئی اشر ہوتا ہے تو وہ اشر 100 مرتبہ ہو۔ ظفر بلوچ صاحب کے مطابق آپ وردی والے ایک کرمنل ہیں جو ارشد پپو گینگ کے لیے پیسے لے کر جرائم کرتے ہیں، وردی میں جرائم۔ اگر یہ بات، اس اسٹیٹمنٹ کو میں صحیح مان لوں تو بیک وقت 2 نوکریاں کرنے کی کتنی تنخواہ پاتے ہیں آپ ہر مہینے؟ اچھا، اب آپ نے کہا کہ کس نے کہا ہے یہ؟ ظفر بلوچ صاحب۔ اچھا، پہلے تو اس کی خود کی کریڈیبلٹی دیکھیں نا کہ اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے۔ اب ارشد پپو کے سارے بھائیوں کو ہم نے پکڑا، حاجی لالو کو ہم نے پکڑا، اس کے بنوئی غفار دھوبی کو ہم نے مارا، اب اتنے لوگوں کو مارا، اور ان کی ہیڈ منی جاسر عرفات ارشد پپو کا بھائی ہم نے پکڑا، اس کے علاوہ اس کا بھانجے بلال جس پہ اب 10 لاکھ ہیڈ منی ہے اس کو میں نے پکڑا، تو میں ان سے ملا ہوئی ہوں، ان کو پکڑ بھی رہا ہوں۔ اکا دکا دکھانے کے لیے تو کچھ کیا جا سکتا ہے سر، فلمیں دیکھتے ہیں نا، فلموں میں بھی یہی سب ہوتا ہے۔ جب لیاری کا آپریشن پہلی دفعہ ہم نے کیا تھا تو جتنے اس سائڈ سے مارے گئے تھے یا پکڑے گئے تھے، اتنے ہی ارشد پپو کی سائڈ سے بھی پکڑے گئے تھے، اور اتنی ہی پٹیشنیں انہوں نے مجھ پہ کی تھیں جو کورٹ میں آن ریکارڈ ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسکرپٹ کا حصہ یہ ہو کہ 2 وکٹ اگر وہاں سے گراؤ تو 2 وکٹ وہاں سے گراؤ، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ارشد پپو یا دوسروں کے لیے آپ کام نہیں کرتے۔ اچھا، ارشد پپو کے بھائیوں کو مارو بھی اور اس کے لیے کام بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے باپ کو بھی آپ بند کرو، اس کو سزا بھی ہو، پھر اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ اور جس آدمی کے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی خود کی کیا کریڈیبلٹی ہے، پہلے تو وہ بتائیں نا۔ آپ آخری افسر تو نہیں ہیں جس نے ملزمان کو پولیس مقابلوں میں مارا ہے؟ آپ کو اتنی سیکیورٹی، اتنا VVIP پروٹوکول، بلٹ پروف، بم پروف گاڑی کیوں مل گئی؟ آپ رحمان ملک صاحب کی خالہ کے لڑکے ہیں، یا IG صاحب سے آپ کی زیادہ بنتی ہے؟ باقی کو تو کچھ نہیں ملا۔ سب پولیس افسروں کو جنہوں نے کام کیے ان کو گاڑیاں بھی لوگ دیتے ہیں، ان کی سیکورٹی کا بھی خیال کرتے ہیں، جتنی تھریٹ مجھے ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہو، اس کے باوجود بھی میں کام کرتا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے لوگ دیتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے افسران ہیں جن کو بلٹ پروف، بم پروف گاڑیاں ملی ہیں، اتنا پروٹوکول ملا ہوا سر؟ مجھے کون سا پروٹوکول ملا ہوا ہے؟ بم پروف گاڑی تو ہر آدمی کے پاس ہے۔ بم پروف گاڑی ہر ایک کے پاس ہے؟ بختر بند بھی بم پروف ہے۔ کلمہ پڑھ کے قسم کھا سکتا ہوں سر، میرے پاس بم پروف تو چھوڑ دیں، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے۔ بم پروف گاڑی آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ، ایک عام پولیس والے کی اگر ہم بات کریں اس کے بعد بم پروف گاڑی کہاں سے آئے گی سر؟ تو ایک عام، یہ کسی خاص خدمت کا صلہ ہے؟ نہیں، ایک تو یہ بتائیں نا کہ ایک عام پولیس والے نے اتنا کام کیا جتنا ہم نے کیا ہے؟ ایسے بہت سے اور نہیں، آپ ایک سر، آپ مثال کے دے علاوہ دیں۔ مثال تو اچھا، آپ اپنا رائیول کسی کو مانتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ؟ نہیں، میرا کوئی رائیول نہیں ہے، جو بھی کام کرے یہ تو کام ہے، جو جس کو ملے وہ کرے، ہم نے تو کسی کو منع تھوڑی کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں پکڑنا ہم ہی پکڑیں گے، جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا وے آف ورکنگ ہے، ہم تو
جو بھی کرمنل ہے ہم نے اس کو ہاتھ ڈالا, اور اتنے کرمنلوں کو ہاتھ ڈالا ہے, اتنوں کو ڈالا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ وہ بلاسٹ کرتے ہیں. اور واحد پولیس والا ہوں جس نے حکیم اللہ کو آن ریکارڈ چیلنج کیا ہے, کوئی اور ہے تو کر کے دکھا دے. اچھا مجھے ایک بات اور بھی بتائیے, آپ کی پرچی کتنی لمبی ہے, اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ کون سا آپ کے پاس وہ جادو کی چڑیا ہے کہ AIG سے میں نے انٹرویو کیا, میں نے 3 سوالات تھرو کیے آپ کے بارے میں, ایک کا جواب بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا. ہر آدمی آپ کے نام سے کیوں اتنا خائف ہے؟ نہیں نہ, وہ تو بڑے لوگ ہیں, وہ میرے نام سے کیوں خائف ہو جائیں گے؟ وہ تو مالک ہیں, ہم تو ملازم ہیں, وہ بڑے افسر ہیں, اعلیٰ افسر ہیں, اور کوئی خائف نہیں ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ ہم اسٹیٹ اوے کام کرتے ہیں, سیدھا کام کرتے ہیں, اور اگر ہماری پرچی ہوتی تو ہم اینٹی ایکسٹریمزم سیل میں نہیں ہوتے, ہم کسی اور اچھی جگہ پہ ہوتے جہاں پہ ہم سروس کو انجوائے کر رہے ہوتے. آپ کو بتاؤں, اینٹی ایکسٹریمزم سیل کی اگر آپ بات کریں, پاکستان میں موسٹلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر آدمی جو اس کام کے لیے نااہل ہے وہ کام کر رہا ہے. جسے کھیلنا نہیں آتا وہ قومی کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا ہوتا ہے, جسے گانا نہیں آتا وہ ملک کا مشہور گویا ہوتا ہے. تو اگر آپ انسانی حقوق کی بات کر لیں, آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے اوپر کتنے انکاؤنٹرز کے الزام ہیں؟ اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو انسانی حقوق کے ایوارڈ کے لیے نامزد کرنا اور پھر وہ ایوارڈ دینا, انسانی حقوق, پولیس ڈپارٹمنٹ اور خود عوام کے ساتھ ایک بھدا مذاق نہیں ہے؟ یہ ہمارے منہ پہ تماشا نہیں ہے؟ سر, جتنے بھی انسانی حقوق کے لیے ہم نے کام کیا, ایسے ظالموں کو مارا, ایسے دہشت گردوں کو ہاتھ ڈالا کہ ہماری زندگی جیرن ہو گئی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پہ پاکستان کی زمین تنگ ہو گئی. آپ مجھے اس سے پوچھ کے دکھا دیں کہ میرا گھر ہے, میں آپ کو کیا, میں کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا, میں اپنے کسی قریبی آدمی کو نہیں بتاؤں گا, میں کسی محفل میں نہیں جا سکتا, میں کسی شادی میں نہیں جا سکتا, میں کسی جنازے میں نہیں جا سکتا. تو ہم نے تو یہ سب پاکستان کے لیے کیا, اور ان ظالموں لوگوں کے لیے کیا جن کے خلاف اگر باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا ہے تو وہ اس کے خلاف بیان نہیں دے سکتا. اس آدمی کے ساتھ ہم نے انکاؤنٹر کیا, اس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا, ان آدمیوں کو ہم نے سلاخوں کے پیچھے ڈالا. سر لیکن جو پروٹوکول آپ انجوائے کر رہے ہیں, جو لیوریجز آپ کو ملی ہوئی ہیں, ایک SSP کی اتنی انفلوئنس کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کے نام سے تھر تھری چڑھ جاتی ہے لوگوں کو, یہ ظاہر ہے کہ سر اس کی کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی نا؟ نہیں سر, یہ تو ابھی دیکھو نا, آپ 2 باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نائل ہوتے ہیں ان کو اس جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے موسٹلی. اچھا, اگر ہم نائل ہیں تو ہمیں رکھا ہے تو ہم نے تو کارکردگی کر کے دکھائی ہے, ہم نے تو کر کے دکھایا. یہ نہیں ہے کہ یہ تو چیزیں سب ریکارڈ پہ ہیں, ملزمان بھی ریکارڈ پہ ہیں, جیلیں بھی آپ کے سامنے ہیں, کورٹیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ مجھ پہ الزامات ہیں انکاؤنٹر کے, مجھ پہ کوئی بھی الزام نہیں ہے انکاؤنٹر کا, ہے تو بتا دے. کوئی الزام آپ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. چلیں, آپ نے بات کی رہائش کی. میرے نزدیک اگر آپ عارفین صدیقی کی بات کیجئے تو 2 تعمیرات کی بڑی اہمیت ہے خاص طور پہ, ایک تاج محل اور دوسرے ڈیفنس فیز 8 میں جو آپ کا بنگلہ بنا ہوا تھا اس کا. وہ تاج محل بنانے والا بادشاہ تھا, اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, اس نے بنا لیا. یہ پولیس کا ایک SSP ڈیفنس فیز 8 کا بنگلہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ کی تنخواہ کتنی ہے یہ مجھے بتائیے. اچھا, بالکل آپ نے اچھی بات کی. یہ تو آپ نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا, یہ میرے دل میں بھی تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں آپ کو بتاؤں. ایک تو مجھے میرے بھائی 7.5 کروڑ روپے ہیڈ منی ملی ہے جو کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی. کس کی؟ ملزمان کے سروں کی قیمت جو گورنمنٹ لگاتی ہے, میں نہیں لگاتا. ایک تو مجھے وہ قیمت ملی. اس کے علاوہ ہمارا کاروبار ہے ایبٹ آباد میں, اور ایبٹ آباد کے بلکہ سرحد فرنٹیئر کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں ہم لوگ, اور وہ چیزیں ریکارڈ میں جب بولیں گے دکھا دیں گے. سرحد کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں. میری وائف بزنس کرتی ہے وہاں پہ, ہماری وہاں پہ سوپ اسٹون کی کانیں ہیں. مطلب خدائی فوجدار بننے کا شوق کیا بچپن سے ہی تھا کہ جب اتنا ویل سیٹل کاروبار چھوڑ کر کے اپنی جان کو یہاں عذاب میں پھنسایا آپ؟ نہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. نوکری ہے, عزت ہے, اس سے ہمیں عزت ملی ہے, بہت عزت ملی ہے, اور میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا. یہ تو اچھا ایسے ہی چھوڑ دیں کہ یہ مارتے رہیں, لوگوں کو لوٹتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں, کوئی دہشت گردوں کو پکڑے تو وہ بدنام ہو جائے. سر آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر پہ 500 کلو بارود کی مدد سے حملہ کیا گیا. 500 کلو بارود کا استعمال اگر ہوتا ہے اس کے باوجود بھی چودھری اسلم بچ جاتے ہیں, یہ معجزہ ہے یا وہ حملہ کرنے والے اتنے احمق تھے جو انہیں پتہ ہی نہیں کہ کسی کو مارنے کے لیے کتنا بارود کب اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے؟ سر نہ تو وہ احمق تھے, یہ تو قدرت بچانے والی ہے. قدرت نے ہم سے اور کام لینے ہوں گے, اچھے کام لینے ہوں گے, تو قدرت نے بچایا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے. ورنہ جس طریقے سے اس نے صبح بارود مارا, اور بارود اس نے مارا بھی صرف میرے بچوں کو تھا. جب میرے بچے اسکول جا رہے تھے اور میرے بچوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, اور انہوں نے بستے تو رکھ دیے گاڑی میں لیکن اوپر چلے گئے واپس. اس نے سمجھا کہ بچے بیٹھ گئے ہیں تو اس نے مارا. تو ان بچوں کا بچ جانا ہی معجزہ ہے. لیکن آپ کے بچوں کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی, مگر ایک اور بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ اسکول جا رہا تھا,
آپ کی وجہ سے وہ مارا گیا، اس کا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی؟ سر اس کا مجھے وہ بھی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے وہ بھی ہمارا بچہ تھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ شہید ہوئے وہاں اس کے لیے کمپنسیشن منی وغیرہ کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے بالکل سارا کچھ موو ہو گیا، بلکہ اس کا کیس ان کا تیار ہے، ان قریب ان کو چیک مل جائیں گے۔ کب حملہ ہوا تھا آپ کے اوپر؟ یہ ہوا تھا 19 ستمبر کو۔ 19 ستمبر پچھلے سال کی بات ہے۔ اب کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے؟ سر اس کا پروسیجر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بہت لانگ پروسیجر ہے۔ چودھری اسلم اتنا فارغ تو نہیں ہے نا کہ ان سب کاموں کا فالو اپ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ چودھری اسلم بھول گیا کہ مطلب یہ کیس دب جائے گا، اور پھر وہ جان جو ایک معصوم جان بلا وجہ بے موت ماری گئی، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے سر، آپ کے جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کے گلی محلے کے لوگوں کا ویو پوائنٹ سامنے آیا تھا، وہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں پہ رہیں، سر وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ رہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں؟ کسی کی جان کو اگر خطرہ ہے میری وجہ سے یہ تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں ایک شریف پاکستانی شہری ہوں، کسی جگہ بھی زمین لے کے اپنا گھر بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کیا، ہم نے کورٹ میں بھی یہی جواب دیا۔ اس کے علاوہ مجھ پہ ہی حملہ نہیں ہوا، بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے۔ تو چودھری اسلم کیوں جائے؟ عبداللہ شاہ غازی کیوں نہیں جائے؟ اس کو بھی بھیجے نا، اس پہ بھی تو حملہ ہوا ہے۔ تو عبداللہ شاہ غازی صاحب کو کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ جائیں؟ آپ میران بیس کو کیوں نہیں بول رہے ہیں جائیں؟ آپ جی ایچ کیو کو کیوں نہیں بولتے ہیں جائیں؟ آپ اساتذہ داروں کو کیوں نہیں بولتے؟ یہ تو سب کو بولیں جائیں گے، صرف چودھری اسلم کمزور ہے اس لیے چودھری اسلم گھر چھوڑ دیں۔ چودھری اسلم کمزور ہے؟ یہ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں سیریس گفتگو میں؟ آپ سر یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری اسلم نہ رہے، باقی بازار میں حملہ ہوتا ہے، امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے، مساجد پہ حملہ ہوتا ہے، وہ بھی جائیں۔ اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ چودھری اسلم کے اوپر نہیں ہو رہے، چودھری اسلم کہ طالبان خلاف نہیں ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ چودھری اسلم کے طالبان خلاف ہیں، طالبان اس سسٹم کے خلاف ہیں، وہ اپنا بنایا ہوا اسلام رائج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان انگریزی نظام کے خلاف ہیں۔ انہوں نے 259 اسکول تباہ کیے ہیں، انہوں نے اسکول کے بچوں کی وینوں پہ فائرنگ کی ہے، وہاں پہ بھی چودھری اسلم تھا۔ جو اسکول تباہ کیے ہیں وہاں بھی چودھری اسلم کا گھر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری اسلم ہی کیوں جائے، تو پھر یہ سب لوگ جائیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، جو مرضی یہ کریں۔ چودھری اسلم کے خلاف نہیں ہے، وہ اس سسٹم کے خلاف ہے، وہ اپنا بنایا ہوا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام ہے۔ آپ نے اس حملے کے بعد ایک بڑ ہانکی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ان حملہ کرنے والوں کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ آپ کیمرہ دیکھ کے اتنی لمبی لمبی پھینکتے ہیں یا اس روز آپ کی دوا کا ناغہ ہوا تھا؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائی، وہ سارے پکڑ لیے جنہوں نے ریکی کی، جنہوں نے حملہ کرایا۔ اس کے بعد جنہوں نے سی وی او پہ بلاسٹ ہوئے ان کو پکڑ لیا، جو عبداللہ شاہ غازی پہ بلاسٹ ہوئے وہ پکڑ لیے، جنہوں نے رمی کلب پہ حملہ کیا وہ پکڑ لیا، جنہوں نے سنمے میں دھماکہ کیا وہ پکڑ لیا، جنہوں نے وائن اسٹوروں پہ حملے کیے وہ سارے میں نے پکڑ لیے، پکڑ کے میں نے ان کو اوپر ایویڈنس بنا کے کورٹ کے میں ڈال دیے۔ سر اگر آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو کراچی کو اس حوالے سے امن و امان کا گہوارہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں، میں طالبان کے علاوہ ٹارگٹ کلرز کی بھی بات کرتا ہوں۔ کیا کر رہی ہے کراچی پولیس، کیا کر رہی ہے سی آئی ڈی؟ سر آپ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ کراچی سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے، مگر جس کراچی سے میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، میرے پاس بم پروف گاڑی نہیں ہے۔ وہ جو ایک عام ویور اس وقت اپنے گھر پہ بیٹھا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اور اس عام ویور کو وہ دہشت گرد مارتے بھی نہیں ہیں، عام ویور کو مارتے نہیں تو مارتے اس آدمی کو سر، صرف عام آدمی کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ سر عام آدمی کا ہوتا ہے، اس کے بعد خواص کا ہمارے نقصان کب ہوا ہے مجھے بتائیے؟ ایکسیپشنلی کچھ کیسز ہیں ایک بس۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے کہ عام آدمی مارا جاتا ہے، عام آدمی کے پاس بم پروف نہیں ہوتی، تو عام آدمی کے ہی تحفظ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا ٹارگٹ کلر ہیں کراچی میں۔ 2011 میں سب سے زیادہ اے ای سی سی آئی ڈی اینٹی ایکسٹریمزم سیل نے سب سے زیادہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کلرز کو پکڑا۔ اس میں اس وقت کے آئی جی صاحب نے مہم چلائی تھی کہ کراچی میں نمبر 1 پہ کون پکڑے گا، اور نمبر 1 پہ بھی تو گنتی پورا کرنے کے لیے آپ مجھے پکڑ کے ڈال دیں، میں 3-4 خون تو اخلاقاً قبول کر لوں گا سر۔ آپ 3-4 تو اخلاقاً قبول کر لیں گے، لیکن جب آپ نے مارا ہی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون قتل ہوا کہ آپ نے لطیفہ نہیں سنا ہاتھی کا، وہ جو کہتا ہے میں گدھا ہوں؟ یہ تو سب، وہ بھی سی آئی ڈی ہاتھے چڑھا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ کے اوپر اٹھا کے ابھی 40 مرڈر بنا دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس کو مارا ہے، بنا سکتے ہیں سر، ایسا ہوا ہے ماضی میں؟ اوپر بھائی عدالتیں بھی ہیں، اس کے بعد عدالتوں میں ملزم بھی پیش ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت تک میری برات تو لٹ چکی ہوگی سر، جب تک میں یہ اس سے کورٹ سے تھانے سے باہر نکلوں گا۔ اس وقت چودھری اسلم کو کون پوچھے گا؟ اس وقت تک کوئی کیس چالان ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے کیس میں جو ایویڈنس ان کے گھر والوں نے لکھوائی ہوتی ہے وہ نہیں جا کے شناخت کریں گے اس ملزم کو کہ اس نے مارا ہے، تو اس سے چالان کیسے ہوگا؟ تو وہ لوگ جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کورٹوں میں۔ لیاری آپریشن کی قیادت سی آئی ڈی جیسے نکمے اور نااہل محکمے کو دینا حماقت نہیں تھی؟
2 سال گزر گئے, سی آئی ڈی اپنے ہیڈ آفس پہ حملے کے ملزمان کو تو پکڑ نہیں سکی, اس کے ہاتھ میں لیاری آپریشن دے کر کے یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ ایک تو یہ بات آپ کی غلط ہے کہ سی آئی ڈی میں حملے کے ملزمان سی آئی ڈی نے نہیں پکڑے, وہ لوگ تقریباً مارے گئے ہیں. تقریباً اس میں ایک آدھ نام ہے جو بچ گیا, باقی سارے ملزمان مارے گئے. اور سی آئی ڈی کراچی نے سوائے سی آئی ڈی بلاسٹ اور میران بیس بلاسٹ, اس کے علاوہ جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں سب سی آئی ڈی نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. آپ بولتے ہیں سی آئی ڈی نکما محکمہ ہے, حالانکہ سی آئی ڈی ہی پورے سندھ میں سب سے زبردست محکمہ ہے, جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو پکڑا, جس نے سب سے زیادہ کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا. مطلب باقی ساری دکانیں بند کر دیں, صرف سی آئی ڈی کو کھلا چھوڑ دیں؟ نہیں, جو سی آئی ڈی کا کام ہے وہ سی آئی ڈی نے اس کو بخوبی کیا. سی آئی ڈی کا کام کیا ہے سر؟ سی آئی ڈی کا کام ہے, جیسے ابھی سی آئی ڈی کا کام ہے صرف اینٹی ایکسٹریمزم پہ, طالبان پہ, یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے ان پہ ہمارا کام. اور اس میں آپ دیکھیں کہ 2012 میں صرف ایک بلاسٹ ہوا ہے کراچی میں, ایک بلاسٹ ہوا ہے. سر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لیاری آپریشن کے دوران راکٹ لانچر سے لے کر ہینڈ گرینیڈز تک, اور ہینڈ گرینیڈ سے لے کر کے اور پتہ نہیں کس قسم کا اسلحہ آپ نے پکڑا. آپ نے تمام قسم کا اسلحہ پکڑا, مگر چلانے والوں کو پکڑنا آپ بھول گئے. اس کی انسٹرکشن ملی تھی یا آپ خود نہیں پکڑنا چاہتے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. 35 لوگ پکڑے گئے, اس میں 2 ہیڈ منی, ماں سوائے عزیر بلوچ. ہاں, اس کے علاوہ وہ تیز بھاگتا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ نہیں, 35 لوگ پکڑے گئے, اس میں 2 ہیڈ منی والے بھی پکڑے گئے. 25 لاکھ ہیڈ منی بھی تھی ان پہ. عزیر بلوچ پہ 30 لاکھ ہے سر, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں, اس پہ 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ ہے؟ ہاں, تو یہ تو اچھا, یہ 5 لاکھ زیادہ ہونے کی وجہ سے پکڑے گئے؟ نہیں, کبھی دیکھیں, کبھی کتنے کرمنلز ہیں, کبھی کوئی ہاتھ آتا ہے, کبھی کوئی ہاتھ آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے آ جائیں. آپ دیکھیں کہ 45 ملک لڑ رہے ہیں سپر طاقتیں, انہوں نے 11 سال بعد اسامہ کو پکڑا تھا. ایسا نہیں ہے, یہ تو کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے. سر جب میں لیاری گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں پورے پاکستان کی پولیس وہاں موجود ہے, اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے مخاطب تھے. میں نے خود ان کا وہاں انٹرویو کیا. اس گلی تک آنے کے لیے میں نے جب ایک پولیس والے سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے. ایک گلی میں پولیس کی اتنی بھاری نفری اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ کا موجود ہونا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ آپ کو معاملات کچھ اور تھے, شاید دکھایا کچھ اور جا رہا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو تو ایکسیس دیتے ہیں, وہ جتنے بھی کرمنلز ہیں ایکسیس دیتے ہیں میڈیا پہ. آپ دیکھیں کہ احمد الزہری کا بھی انٹرویو میڈیا نے کیا, اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو کیا, اور وہ بھی کسی جگہ موجود تھے جہاں وہ میڈیا والوں کو لے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک گلی میں وہ موجود ہیں اور ایک گلی میں پولیس موجود ہے, ایسا نہیں تھا. بچہ جانتا ہے لیاری آپریشن کیوں ختم کر دیا گیا. یہ آپریشن جتنی ہی جلدی, جتنی اجلت میں لانچ کیا گیا تھا, اتنی ہی اجلت میں اسے ریپ اپ بھی کر دیا گیا. نہیں, یہ آپ کوئی جھوٹ بولنا چاہیں گے, اسے کیوں ختم کیا گیا؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. نہ تو کوئی آپریشن تھا اور نہ کوئی آپریشن لیاری میں ہوا تھا. آپریشن نہیں ہوا تھا؟ صرف تو وہ 7-8 دن کیا ٹائم پاس کر رہے تھے آپ لوگوں؟ صرف ایسے ہوا تھا کہ پولیس والے وہاں پہ گئے, پولیس کی موبائل پہ فائر ہوئے جس سے پولیس والے شہید ہو گئے, باقی فورس بلائی گئی. صرف ایک ریڈ ہوا تھا, وہ ریڈ سے بات اتنی آگے بڑھ گئی اور اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے. اسٹریٹجی چینج ہے, ریڈ سے بات آگے بڑھی تو آپریشن کی نوبت آئی. نہیں, آپریشن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. صرف وہ ریڈ کیا گیا تھا, ریڈ کے دوران پولیس والے شہید ہوئے, اس کے بعد مزید فورس منگا لی گئی اور کارروائی کی گئی. اور وہ ابھی اسٹریٹجی چینج ہے, کوئی آپریشن بند نہیں ہوا ہے. جو بھی کرمنل ہوگا وہ پکڑا جائے. کورٹ سر دھڑا دھڑ آرڈر دے رہی ہے کہ عزیر بلوچ کو گرفتار کیا جائے, فلاں کیا جائے. کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو عزیر بلوچ کو بھی مجرم ثابت کرنا باقی ہے, کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد کی سپورٹ اس وقت عزیر بلوچ کو حاصل ہے. سر ایسا نہیں ہے. ابھی تو آپ یہ کہیں گے یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو بھی عوام کی بہت ساری سپورٹ ان علاقوں میں حاصل ہے. جس جگہ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے خوف کے مارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جب پکڑے جاتے ہیں بہت سارے پکڑے گئے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے یا پولیس فیل ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. عزیر سے بڑا تھا رحمان ڈکیت, اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا, رحمان ڈکیت کی آپ نے بات کی تو یہ بعض لوگ ایک لطیفہ سناتے ہیں, شوشہ چھوڑتے ہیں, مجھے یقین نہیں ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنا ہے آپ کو رات کو 2:30 بجے ایک دوست کا آپ کے ٹیلی فون آیا, انہوں نے آپ کو اٹھایا کہ آپ کے لیے ایک تحفہ بھیج رہا ہوں, اور پھر آپ چپل میں بھاگے رحمان ڈکیت کی سپاری لینے کے لیے, اور اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے ان کی وکٹ گرائی ہے اور وہاں کھڑے ہو کے فائرنگ کی ہے, جشن منایا گیا. یہ صحیح ہوا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ بتائیں گے, سپاری پولیس سپاری تھوڑی لیتی ہے کسی کی. پان کھا لیا ہوا سر, اس میں کیا؟ اچھا, نہ پان پولیس کھاتی ہے نہ سپاری لیتی ہے. یہ ہماری اپنی انفارمیشن تھی, اور اس وقت ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ کاٹھوڑ والے رستے سے شہر کی طرف آ رہے ہیں,
اس اطلاع پہ جا کے ناکہ بندی کی گئی, وہاں پہ کراس فائرنگ ہوئی, اس میں رحمان ڈکیٹ مارا گیا. رحمان ڈکیٹ کو یہ ایسا کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ اس کو دوست نے بولا اور ہم نے چپلوں میں بھاگے اور جا کے ہوا. وہاں پہ ٹھیک ٹھاک انکاؤنٹر ہوا, 8-10 لوگ تھے وہ, جس میں سے 4 مارے گئے, 4 بھاگ گئے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے اس انکاؤنٹر میں؟ ہمارے لوگ نہیں زخمی ہوئے تھے, لیکن اس انکاؤنٹر کو سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے اس میں انکوائری ہوئی تھی. خود سندھ ہائی کورٹ میں ہی تفتیش ہوئی تھی اس کی. انہوں نے خود تفتیشی افسر سندھ ہائی کورٹ نے مقرر کیا تھا, چیف جسٹس نے مقرر کیا تھا, اس نے تفتیش کیا اور انکاؤنٹر جینین ثابت ہوا. تو پھر عزیر بلوچ کا بھی انکاؤنٹر کرنے کے در پہ ہیں آپ؟ نہیں, ہم کسی کا انکاؤنٹر نہیں کرتے, لیکن جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے. یہ سٹن رہا ہے. جو ہم پہ فائر کرے گا تو ہم کیا مر جائیں, فائر بھی نہ کریں آگے سے. جو ہمیں گولی مارے گا ہم اس کو ماریں گے. ہم کسی کو زبردستی انکاؤنٹر نہیں کرتے. جو ہمارے پہ فائرنگ کرے گا تو پھر جو ابھی فائرنگ تو کریں گے ہم. جس طرح سونی مہیوال, ہیر رانجھا, رومیو جولیٹ کی جوڑیاں بڑی مشہور ہیں, اسی طرح سے آپ کی اور نبیل گبول کی جوڑی بھی بڑی مشہور ہے. آپ کے مفادات مشترک ہیں یا آپ دونوں کی کمان ایک جگہ سے ہلائی جاتی ہے؟ نہیں, نبیل گبول سے ہمارا کیا واسطہ. وہ ایم این اے ہے, پہلے ایم پی اے رہا, ڈپٹی اسپیکر رہا, 2-3 دفعہ ایم این اے بنا. اب ایک معزز ایم این اے تو وہ اگر آپ کو کوئی بات بولے یا وہ کوئی آپ کو یہ تو میں پوچھ رہا ہوں سر, آپ خود ہی بول پڑے, انہوں نے آپ سے کیا بولا؟ نہ انہوں نے آج تک مجھے کوئی لیاری کے آپریشن کے متعلق بولا, نہ کوئی ڈائریکشن دی, نہ ان سے ہماری اس کے متعلق کوئی بات ہوئی. لیکن وہ ایم این اے ہے, اس کو میں نے ایم این اے نہیں بنایا ہے. لیاری کی عوام نے 98,000 ووٹ لیے اس نے لیاری سے. اور لیاری کی عوام اس وقت اس ایم این اے سے کس قدر نالا ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دفعہ تھوڑی وہاں سے وہ جیتا ہے, وہاں سے وہ 5-6 دفعہ جیتا ہے. تو اب اس سے نالا ہے تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے, اگر ہیں تو اس کو ووٹ دیں گے. یہ تو اس کا اور ان کا معاملہ, اس میں ہمارا کیا بات. چلیں آپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر آتے ہیں. آپ کی انگریزی اچھی ہے نا, آپ کو کچھ سنانا ہے؟ کچھ سنا کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. 16 جنوری 2012 ایک اخبار لکھتا ہے, اے پولیس آفیسر آن دا کنڈیشن آف انانیمٹی سیڈ, ایک پولیس والے نے نامعلوم نام رکھنے کی شرط پہ بتایا کہ ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ چودھری اسلم آر اسٹانشنگ بیکاز آپ پر ہونے والے حملے ناقابل ہضم ہیں, ناقابل قبول ہے. اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اے آپ کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے ٹیررزم کے کیسز سے نمٹنے کا, بی دیگر ایکسپیرینس آفیسر جو موجود ہیں جیسے سینئر ایس ایس پی سی آئی ڈی فیاض خان, ایس ایس پی راجہ عمر خطاب, ایس ایس پی فاروق آوان, ایس پی مظہر مشوانی, جب وہ ان ٹارگیٹڈ ہیں, ان کے اوپر کسی نے اب تک حملہ نہیں کیا, آپ کون سے آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کو مارنے کے لیے پورا پاکستان کود رہا ہے؟ اچھا سر, ابھی اس کا جواب سن لیں. فیاض پہ 2 دفعہ حملہ ہوا, ایک حملے میں وہ زخمی ہوا اور ایک دفعہ اسی کی سی آئی ڈی پہ حملہ ہوا. فاروق ایوان پہ 3 دفعہ حملہ ہوا, 3 دفعہ فاروق ایوان زخمی ہوا. فاروق ایوان پہ یہ اٹیک بھی ہوا, موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے ساتھ لگا کے پھاڑ دی گئی. ایک دفعہ اس کے گھر کے باہر موٹر سائیکل میں بارود لگا کے پھاڑا گیا. اب سب پہ تو ہوا ہے. عمر خطاب پہ حملہ ہوا, جب وہ گھر سے نکلا تو بم بلاسٹ کیا گیا جس میں وہ زخمی ہوا. تو مجھ پہ تھوڑی سب پہ ہوا ہے. لیکن وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس تو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرے گا. اچھا, ایک آپ کو ٹیررزم اٹیک سے نمٹنا ہی نہیں آتا, وہ تو یہ کہہ رہا ہے. وہ تو اب یہ اخبار کی کٹنگ ہے سر, سر اخبار میں وہ ٹائم پاس کیجیے گا, یہ لیجیے اخباروں میں تو آتا رہتا ہے. اور اخبار کتنا ایتھنٹک ہے یہ اس اخبار والے کو یہی نہیں اخبار پتا. کی ڈکلیریشن ابھی بھی منسوخ نہیں ہوئی سر اس اخبار والے کو یہی نہیں پتا. اس میں بھی کوئی رپورٹر ہوگا, اس نے لکھا ہوگا, اس کی کوئی مخالفت ہوگی میرے ساتھ. جبکہ اس وقت جتنے بھی لوگ پنش ہوئے ہیں, سب سے زیادہ میرے کیسوں میں پنش ہوئے ہیں, سب سے زیادہ لوگ میں نے پکڑے, سب سے زیادہ. ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوں میں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اخبار بولتا ہے مجھے تجربہ ہی نہیں. مجھے تجربہ نہیں ہے تو مجھے کیوں اینٹی ایکسٹریمزم سیل میں رکھا گیا ہے, اور میری سب سے زیادہ میں نے گرفتاریاں کیوں کی ہیں, مجھے سب سے زیادہ ہیڈ منی کیوں ملی ہے. وہ تو اندھا جب بانٹتا ہے ریوڑی تو صرف اپنوں کو ملتی ہے. اچھا, اپنے وہ میرے اوپر جو بیٹھے مامے کے پتر لگتے ہیں, میرے کو ہی سب کچھ دیتے ہیں. بھائی جان ہم نے محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے, ساری رات سارا دن محنت کرتے ہیں کرمنلز کے پیچھے, اور سب سے زیادہ کیسز ہم نے کیے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں, اور یہ سب لوگوں نے محنت کی ہے. فاروق ایوان, فیاض, اور ان سب پہ حملے ہوئے ہیں اور یہ سب زخمی ہوئے ہیں. ان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا. سر 92 کے آپریشن میں شریک زیادہ تر پولیس افسران پارسل ہو گئے, مگر آپ ابھی تک ہمارے سینے پہ مونگ ڈل رہے ہیں, کیوں؟ ایسا نہیں ہے, جس کی زندگی ہے اس کو جب تک اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. بہت سارے زندہ ہیں. یہ تو ہوا سیدھا سیدھا اور روحانی جواب. اب آ جائیے گراؤنڈ پہ. آپ ابھی تک اپنے کنیکشنز کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کوئی کمپرومائز کیا؟ کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ شاید آپ نے کسی اعلیٰ سیاسی شخصیت کے پاؤں پہ
ہاتھ رکھ کے معافی مانگی ہے؟ ایک تو یہ بات آپ بالکل کلیئر کر دیں کہ چودھری کبھی کسی سے معافی مانگتا ہی نہیں. چاہے ناجائز کیا ہو. پہلے تو ناجائز کوئی ثابت کرے, جائز ہو ناجائز ہو, چودھری کبھی کسی ثابت سے تو معافی چھوڑ نہیں دینا سر, ثابت اتنے بڑے بڑے اسکیم نہیں ہو سکے یہاں. بھائی جان, چودھری کسی سے معافی نہیں مانگتا, یہ سٹن لا ہے چودھری کا. تو پھر آپ بغیر کسی کمپرومائز کے کراچی میں موجود کیسے ہیں؟ بالکل میں موجود ہوں. کوئی بھی آدمی ہو, کتنا بھی اثر رسوخ والا ہو, ہم صرف اپنا کام کرتے ہیں. اپنا کام ہم نے کیا ہے, ہم نے کسی کی ذات برادری کے خلاف نہیں کیا ہے, ہم نے ہمیشہ کرمنل کے خلاف کیا ہے. آپ کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ لیاری آپریشن جب تک چلتا رہا, شہر کے کسی بھی علاقے سے نہ کوئی اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات رپورٹ ہوئی, نہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی, نہ کسی کو بھتے کی پرچیاں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں. اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تمام کام عزیر بلوچ صاحب آپ کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں. یہ سارا چیز تو آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال دی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جب وہاں پر ریڈز ہو رہے تھے, کارروائی ہو رہی تھی, تو اس وقت کوئی پرچی نہیں آئی تھی اور نہ کوئی کلنگ ہوئی تھی. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اگر کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے تو کوئی بتا دے. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب وہی ہوا نا جو میں کہہ رہا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نہیں آپ کہہ نہیں رہے, آپ ادھر ادھر گھما پھرا کے کہہ رہے ہیں. میں گھما پھرا کے نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتا بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا پاکستان کا جرم عزیر کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ چل رہا تھا آپریشن, نہ تو کوئی اغوا برائے تاوان ہوا, اگر ہوا ہے تو مجھے کوئی بتا دے. کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو کوئی بتا دے, کوئی پرچی آئی ہے تو بتا دے. سر ٹارگٹ کلنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹارگٹ کلرز تو کسی بھی قالب میں ہو سکتا ہے, اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو سکتا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے شیلٹر میں وہ کام کر سکتا ہے. لیکن ٹارگٹ کلر کے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ لیاری گینگ وار سے ہی تعلق رکھتا ہو یا کسی اس سے. میں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی کہ لیاری ٹارگٹ صرف لیاری والے ہی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت نہیں ہوا ہے, اس وقت نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. اچھا ویسے ایک بات اور بھی حیرانی کی, جس وقت 1992 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک سیاسی آپریشن چل رہا تھا, اس وقت کراچی میں کسی بھی حصے میں بچے کے ہاتھ سے کوئی کھلونا چوری کر لے یا مسجد سے کسی کی چپل لے لی جائے, وہ پورا کا پورا اکاؤنٹ متحدہ کے خلاف سیٹل ہوتا تھا. کچھ اسی قسم کی صورتحال مجھے یہاں نظر آ رہی ہے کہ نہ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں, نہ کچھ ہو رہا ہے. کراچی لٹرلی ایک امن و امان کا گہوارہ کا منظر پیش کر رہا ہے. کب؟ لیاری آپریشن کے دوران. اور اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا تھا متحدہ بیٹھا تھا. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, ہم نے کبھی متحدہ کے خلاف آپریشن ہی نہیں کیا, ہم نے تو کرمنلز کے خلاف آپریشن کیا تھا. لیکن متحدہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے سب سے زیادہ لوگوں کو چودھری اسلم اور آپ جیسے دیگر افسران نے ہرٹ کیا. آپ پوچھ لیں اگر وہ بولتے ہیں تو, ہم نے تو کرمنلز کو کیا تھا, اس پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں. کراچی میں امن و امان ایک خواب کیوں بن کے رہ گیا سر؟ آپ تو اپنی بم پروف گاڑی میں مزے کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے ایک عام شہری کب سکون کی سانس لے گا, اس کی زندگی میں امن و سکون کب آئے گا؟ کیونکہ یہاں تو صورتحال بالکل الٹ ہے. نہیں, اتنی بھی صورتحال خراب نہیں ہے جتنی عارفین صاحب آپ بتا رہے ہیں. ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی بہت زیادہ 2011 میں, اور سب سے زیادہ لوگ پکڑے گئے تھے, پھر بالکل سکون ہو گیا تھا. اب بھی تھوڑی سی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں ہیں ابھی جن کو ہم گرفتاریوں کے لیے ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. عنقریب ان کو پکڑ لیں گے, ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ. یہ تو آپ نے بڑی آئیڈیل بات کر دی ہے کہ عنقریب آپ پکڑ لیں گے اور کراچی جو ہے وہ سعودی عرب بن جائے گا. لیکن بات یہ ہے سر کہ ابھی تک کراچی سعودی عرب کیوں نہیں بنا؟ اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجوہات ہیں یا کوئی نہیں چاہتا کہ یہ حالات صحیح ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی سیاسی وجوہات نہیں ہیں, اور ہم تو صرف اپنے لیول کی بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس کو بالکل کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور عنقریب انشاءاللہ یہ ابھی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹارگٹ کلنگ, لیکن یہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ روزانہ 10, 12, 15, 16 وکٹیں کھڑک رہی ہوتی ہیں سر. ادھر رحمان ملک صاحب سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بیوی اپنے میاں کو مروا رہی ہے, یہ گرل فرینڈس کے معاملوں کے اوپر یہ قتل ہو رہے ہیں. وہ آئی جی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, صرف 5% ٹارگٹ کلنگ ہے, باقی سب کسی نہ کسی دشمنی کا شاخسانہ ہے. کور اپس کیوں چل رہے ہوتے ہیں بجائے مرض کی صحیح انداز میں تشخیص کر کے اس پہ قابو پانے کے؟ ہر آدمی اپنی ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے. اب جو بھی کیس رجسٹر ہوتا ہے اس کے دیکھو نا, آپ تو یہ دکھا دیتے ہیں کہ آج 10 آدمی مارے گئے, حالانکہ اس میں سے 5 دشمنی میں مارے جاتے ہیں. وہ تو ہر FIR کو آپ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا دشمنی میں مارا گیا, کون سا ڈکیٹی کے دوران مارا گیا, کون آدمی ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. آپ کے پاس ساری اسٹیٹسٹکس موجود ہوتی ہیں؟ جی بالکل موجود ہوتی ہیں. 2012 کے پہلے مہینے سے لے کر کے اب تک کتنے لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں؟ سر ایسے ابھی ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں یاد ہوگا, اندازاً کہہ دیجئے, اسی سے پتہ چل جائے گا کارکردگی کیا ہے.
سر اب ایک آدمی تو ہم نہیں لکھتے, ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ تو لوکل ایسے ہی سر اخبار تو پڑھتے ہوں گے نا. نہیں, یہ تو مجھ جیسے کسی جرنلسٹ سے کوئی نہ کبھی واسطہ تو رہا ہوگا جو آپ کو کم از کم انفارمیشن دیتا ہے. ایک تھانے کا ایک آدمی کا تو وہ بتائے گا جو کہ متعلقہ تھانے ہوتے ہیں, لوکل پولیس کا کام ہے. ہمارا تو کام ہے صرف ان پہ اینٹی ایکسٹریمزم پہ, دہشت گردوں پہ, لیکن جو بھی ہمیں گورنمنٹ ٹاسک دیتی ہے ہم اس کو کر کے دیتے ہیں. گورنمنٹ جو بھی ٹاسک دیتی ہے, جو بھی انورٹڈ کاماز میں نہیں, گورنمنٹ جو بولے گی, اب ہمیں لگایا ہوا ہے اینٹی ایکسٹریمزم پہ, دہشت گردوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, مذہبی دہشت گردوں کے پیچھے. ابھی ہمیں گورنمنٹ بولے گی کہ فلاں کام کرو تو اس کام میں بھی شروع ہو جائیں گے. ہمیں تو ٹاسک دیا جاتا ہے. یعنی آپ بیسکلی حکم کے غلام ہیں, یہ سب شفشفا صرف دیکھنے کے لیے. نہیں کہ آپ, ہماری جو ڈیوٹی ہے, ہماری ڈیوٹی ہی ملزمان کو پکڑنا ہے نا, اس کے علاوہ تو اور کوئی ڈیوٹی نہیں. جو بھی ملزمان کو پکڑنے کے لیے بولیں گے ان کو پکڑیں گے. اصل ہماری ڈیوٹی ہے اینٹی ایکسٹریمزم, دہشت گردوں کو پکڑنا, مذہبی دہشت گردوں کو پکڑنا. اس میں ہم لوگوں نے کافی سارے پکڑے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ 2012 میں صرف ایک بلاسٹنگ ہوئی ہے کراچی میں, باقی بالکل قابو کیا ہوا ہے. یہ سب آپ لوگوں نے روک لیا یا ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بلاسٹ کرتے پھرے؟ روکا ہے بھائیان, پکڑے ہیں, سارے بلاسٹ ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں تقریباً کراچی میں. سر ایک آخری سوال جان کے امان پاؤں تو پوچھوں, بچپن سے یہ آرزو تھی آپ سے پوچھنے کی, یہ جب بھی آپ کو دیکھا ہے ٹی وی پہ آپ کی آستین ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے, بدماشی کا شوق شروع سے ہے یا گرمی زیادہ لگتی ہے؟ یہ نہیں, اس سے کیا بدماشی, ابھی پسینے آ رہے ہیں تو اوپر کر نہیں پائی. ہر دفعہ ہر شاٹ میں دیکھتا ہوں آپ کو کسی بھی چینل پہ آستین اوپر ہوتی ہے. تو جب گرمی ہوتی ہے سب لوگ آستینیں چڑھا یہ دیتے ہیں. سگنل تو نہیں ہے کسی کو آپ دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, جب گرمی ہوتی ہے سب لوگ آستینیں اوپر چڑھا دیتے ہیں. میری آستینوں پہ آپ کو اعتراض ہے؟ ناظرین